اچھا، اب یہ جو والدین ہیں یہ زندہ بھی والدین ہوتے ہیں اور فوت ہو کے بھی والدین ہوتے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے دعا سکھائی ہے سورت بنی اسرائیل میں کہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا ہے جو اللہ پاک نے زندہ والدین کے لیے بھی سکھائی ہے اور فوت شدہ والدین کے لیے بھی سکھائی ہے. وہ کیا اس کے معنی کیا ہے؟ اے محبوب علیہ السلام آپ ان کو فرما دیں کہ میرے ضرور دعا کرو ربی، اے میرے رب، ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا جیسے ان دونوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا تھا. اچھا، یہاں الفاظ ہیں ربی. رب کا معنی ہے میرے رب. اگے ربیانی، ربی ایک رب، ربیانی دو رب. ماں باپ کو رب نے دو رب فرمایا. یہاں رب کا معنی پالنے والا. کبھی رب کا معنی مالک ہوتا ہے، کبھی رب کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، کبھی رب کا معنی آقا ہوتا ہے. تو جیسا جیسا موقع ہوگا اس کے حساب سے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے. سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام کے پاس اور ذکر آتا ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس دو قیدی آئے. انہوں نے عرض کیا حضور ہمیں خواب آیا ہے. ایک کہنے لگا مجھے خواب آیا ہے کہ میں شراب نچوڑتا ہوں. دوسرا کہنے مجھے خواب آیا ہے میرے سر پر روٹیاں ہیں، پرندے کھا رہے ہیں. ہمارے بزرگ ان کو آپ جانتے ہیں، ان کا نام ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ بابا جی حاجی محسن نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک شخص نے ان کے سامنے کسی کا نام لیا سختی سے. آپ نے بولا نہیں بیٹا، نام ذرا حساب سے لیتے ہیں. وہ جس کا تم نے نام لیا ہے ہو سکتا ہے مجمع میں اس کے ماننے والوں کو بیٹھا ہو، اٹھ کے چلا جائے گا، بات نہیں سنے گا. تو بجائے یہ کہنے کہ تم صاحب کہہ دو کہ فلاں صاحب نے کہا ہے، کہہ دو لو جی اس کو صاحب کہیں، وہ تو یہ ہے وہ ہے. میں دیکھو قرآن پاک میں اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے دیکھو. انہوں نے اپنے قید کے صاحب سے کہا یا صاحب السجن، اے میرے قید کے صاحب. وہ حالانکہ مشرک تھے. صاحب کا معنی ساتھی ہوتا ہے، صاحب کا معنی ساتھی ہوتا ہے، ساتھ والا ہوتا ہے. تو آپ نے پوچھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ زیادہ رب اچھے ہیں کہ ایک اللہ اچھا ہے. یہ تبلیغ ہو رہی ہے. ابھی خواب کی تعبیر نہیں بیان کی، کوئی مصیبت نہیں ان کو پڑی ہوئی کہ میرے پاس آگے میرے وقت ضائع کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، چلو چلو نکلو یہ نہ بڑا کول مائنڈ ہو کے بات کر رہے ہیں. ہم تو ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور کہ چلو چلو کل آنا پرسوں آنا ترسوں آنا. لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کہی اور بات کرتے کرتے پھر کہا یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک جو ہے وہ رہا ہوگا، فیسقی ربہ خمرا، اور اپنے رب کو شراب پلائے گا. اپنے رب کو، یہاں رب کا معنی بادشاہ، رب کا معنی آقا، رب کا معنی مالک. لیکن جب ہم یہاں پڑھیں گے مالک یوم الدین کے اس سے پہلے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں معنی ہوگا سارے جہانوں کا مالک، سارے جہانوں کا پالنے والا، سارے جہانوں کا آقا. وہ ایک ہی ہے جس کا نام ہے اللہ. تو انہوں نے فرمایا کہ تم جب رہا ہوگے تو اپنے رب کو شراب پلاؤ گے، یعنی اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے. اچھا، اور پھر فرمایا کہ جب تم جاؤ گے نا اس کے پاس تو جا کے اذکرنی عند ربک، میرا ذکر اپنے رب کے پاس کرنا، یعنی اپنے آقا اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے اللہ کا کلام ہے، یعنی یہ ان کی بات ہے، کلام اللہ کا یہ ہوئی بزبان یوسف علیہ السلام. اب اللہ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اسے اس کے رب کا ذکر بلا دیا، یعنی بادشاہ کا ذکر بلا دیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ رب جو ہے اللہ کے لیے بھی ارشاد ہوتا ہے، بادشاہ کے لیے بھی ہوتا ہے، اور ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو تم دعا کرا کرو یا اللہ ارحمہما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا،
جب میں چھوٹا تھا یہ دونوں میرے رب تھے، پالنے والے تھے، تو مولا جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا آج تو میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ اب یہ جو دعا ہے زندوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے، فوتشدہ کے لیے بھی ہے۔ اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نادان آپ کا دوست اور بھائی یہ کہے، عزیز رشتہ دار، کہ جو مر جائے اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، اس کو یہ آیت دکھاؤ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24، کیونکہ ماں باپ زندہ بھی ماں باپ ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی